الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، طلبہ عزیز اور دینی بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آج رجب کی 2 تاریخ ہے۔ ٹھیک 1 مہینے 28 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ عربی مہینوں میں 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت، عزت، عظمت والے مہینے۔ ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحجہ کا مہینہ، ایک محرم الحرام کا مہینہ اور ایک رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم یعنی حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ خاص طور سے بہت پرانے زمانے سے، جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور دین محمدی دنیا میں وجود میں نہیں آیا تھا، زمانے جاہلیت سے ہی اس مہینے کو بہت ہی محترم اور بہت ہی باعزت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام سے مہینے پہلے جس طرح ہم ذی الحجہ میں قربانی کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی جو ہے قربانی کرنے کا رواج تھا۔ اس کو رجبیہ کہتے تھے، یعنی رجب کی قربانی۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کو سنت اور واجب قرار دیا، اور رجب کے مہینے کی قربانی یہ منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اس مہینے کی حرمت، عزت آج بھی باقی ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس مہینے کا چاند دیکھتے تو ایک دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں اور آگے شعبان یعنی شب برأت کے مہینے میں برکت پیدا فرما، ہماری جان میں، صحت میں برکت ہو، جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ وبلغنا رمضان، اور اے اللہ رمضان تک ہم کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت اور برکت کے ساتھ پہنچا دے۔ تو گویا کہ مکمل 2 مہینہ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ذہنی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ رمضان کے مہینے سے 1-1.5 ہفتہ پہلے سے عورتیں رمضان کی تیاری یعنی افطار وغیرہ کی تیاری شروع کر دیتی۔ چنا خرید کر صاف کرنا، موڑھی پہلے گھر میں بھانجتے تھے، اس کو بھانجنا یا خرید کر ٹین میں بھرنا، صاف صفائی کرنا، افطار وغیرہ کے سامان کا انتظام شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی 2 مہینہ پہلے سے رمضان کے لیے دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ رمضان ہم کو خیر و عافیت سے مل جائے۔ اس سے آپ رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جو 2 مہینہ کے بعد مبارک مہینہ ہے وہ کتنا عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی 2 مہینہ پہلے سے دعا شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاند رجب کا دیکھتے ہی 2 دن پہلے چاند نظر آیا ہے، اور ویسے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما
اور رمضان کا مہینہ مبارک جو ہے مہینہ ہم کو عافیت اور برکت صحت کے ساتھ ملا دے۔ اور یہ رجب کے مہینے کو لوگ معراج کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مشہور یہ ہے کہ اسی مہینہ کے 27 رجب کو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت اور وہ اعزاز ملا کہ کسی نبی کسی رسول کو اتنا اونچا اعزاز نہیں ملا۔ کسی نبی رسول کو اللہ نے دنیا میں اپنے پاس نہیں بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات چیت کی، تو وہ کوہ طور پر، ایک پہاڑ پر، وہ بھی بیچ میں نور کا پردہ تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کو دیکھ نہیں رہے تھے، سن رہے تھے آواز، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ سے سامنے آمنے ہم کلام ہوئے، لیکن بیچ میں نور کا پردہ تھا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینہ میں جو ہے جبریل امین کو بھیج کر، فرشتے کو بھیج کر، براق بھیج کر جو ہے مکہ سے جو ہے بیت المقدس تک کا راتوں رات کا سفر اللہ نے کرایا، اور پھر بیت المقدس سے سیڑھی لگی اور جو ہے آسمان پر پہنچے، اور آسمانی دنیا ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں جا کر جبریل امین نے فرمایا کہ اب آگے کوئی آج تک نہ کوئی نبی گیا ہے، نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ گیا ہے، اب آگے ہم بھی نہیں جا سکتے۔ چنانچہ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ چوں در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، جو ہے شیخ سعدی نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ جب آپ میرے پکے مخلص دوست ہیں، ایسی جگہ اکیلے مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، میں اکیلے کیسے جاؤں گا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اگر ایک بال برابر بھی میں اپنا پاؤں آگے بڑھاؤں تو اللہ کا نور، اللہ کی تجلی مجھے جلا ڈالے گی۔ اب آگے میرے بس میں جانا نہیں ہے، میری حد یہیں تک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں اپنے محبوب لاڈلے نبی کو اپنے یہاں ملاقات کے لیے تو بلایا، معراج کی دولت نصیب کیا، لیکن میرے لاڈلے صرف اپنی معراج سے پورا خوش نہیں ہوں گے جب تک امت کو بھی میں معراج نہ دوں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابی دعوت کرتے، کچھ ہدیہ دیتے، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جس دن آپ کی باری ہوتی، آپ کی 9 بیویاں تھیں، ایک ساتھ باری لگی ہوئی تھی، آج ان کے ہاں، کل ان کے یہاں، پرسوں ان کے یہاں، تو ماں عائشہ صدیقہ کے باری کے دن ہدیہ بھیجتے، اس دن دعوت دیتے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بہترین کھانا کھلائیں اور ماں عائشہ گھر میں کھجور پانی کھا کر رات گزارے تو اللہ کے نبی کو کھانے میں مزہ نہیں لگے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبوبہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کو بہت الفت محبت تھی، تو صحابہ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے ہدیہ، تحفہ، دعوت اس دن کرتے جو حضرت عائشہ کے باری کا دن ہوتا۔ اسی طرح اللہ کو یہ معلوم تھا، اللہ تو خالق کائنات ہیں، اپنے لاڈلے نبی کے خالق ہیں، آپ نے ہی مزاج اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے جانتے تھے کہ آپ کو صرف معراج ملے گی تو اتنی خوشی نہیں ہوگی، امت کو بھی معراج ملنی چاہیے۔ تو نبی کو نبی کے شان کے مطابق معراج ملی۔ امت کے لیے اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی تھیں اور یہ امت کی معراج تھی، چنانچہ 50 وقت کی نماز اللہ کے نبی لے کر تحفہ کے طور پر تشریف لا رہے تھے۔ بیچ میں موسیٰ علیہ السلام سے 7ویں 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اخیر زمانے کی امت ہوگی، بہت کمزور ہوگی، 50 وقت کی نماز بہت بھاری پڑے گی، آپ جا کے کچھ کم کرنے کی درخواست کیجیے۔ لمبی روایت ہے، 9 مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے کم کرانے کے لیے، 5 وقت کی نمازیں کم کی گئی، اخیر میں 5 ٹائم کی نماز باقی رہی، تو اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جائے گی،
میں 50 ٹائم کی نماز فرض کیا ہوں، وہی 50 کا حساب رہے گا میرے یہاں۔ ہاں، آپ کی امت کو آپ 5 ہی وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی اور تاکید کیجئے، وہ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھے، مگر میرے یہاں حساب لگے گا 50 کا، ہر ایک نماز 10 نماز کے بدلے میں۔ اور دوسرا آفر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ہے ہر نیکی آپ کی امت کی 10 گنا ہوگی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، 10 روپیہ کا کم سے کم ثواب ملے گا۔ اسی طرح 1 نماز پڑھے تو 10 نماز کے برابر ہوگی، 5 نماز 50 نماز کے برابر۔ چنانچہ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز جو ہے مومنوں کو معراج کے طور پر ملی ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ نے یہ نماز دی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یہ اللہ سے ملاقات کے لیے نماز دی گئی ہے، یہ معراج ہے امت کے لیے۔ اسی وجہ سے تو نماز کے اخیر میں نماز ہم ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعہ۔ اب بتائیے، سب لوگ ایک ہی ساتھ آئے، ایک ہی ساتھ بیٹھے ہیں، اب نماز سے فارغ ہونے کا کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو ہے مسئلہ ہے کہ نیت یہ کرنی ہے کہ میرے دائیں جانب جتنے لوگ ہیں سب کو میں سلام کر رہا ہوں، بائیں جانب جتنے لوگ ہیں میں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ امام نیت کرے کہ میں مقتدیوں کو سلام کر رہا ہوں، تو لہذا جو ہے کیوں سلام کر رہے ہیں؟ سلام تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے، جو ہے ابھی سلام کا کیا موقع ہے؟ تو نہیں، ابھی ہم دوسری دنیا سے آ رہے ہیں، ہم تو معراج میں گئے تھے، اللہ سے ملاقات میں لگے تھے، ایک دوسری دنیا کا سیر کر کے ہم آئے ہیں، اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ ایک آدمی باہر سے کئی سفر سے آتا ہے تو جو ہے ملاقات ہونے پر سلام کرتا ہے، تو ہم بھی سفر میں گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، وہاں سے واپس آئے ہیں، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس مہینے کا تو پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی اور امت دونوں کے لیے معراج ملنے کا موقع ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ امت اس معراج سے غافل اور بھٹکی ہوئی ہے اور معراج النبی کا جلسہ منا رہی ہے، جو ہے بڑے بڑے گیٹ لگ رہے ہیں معراج النبی، اور جو اصل معراج ہے نماز، وہ جو ہے غافل، اس سے بے خبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس مہینے کا ہم کو ایک تحفہ ملا ہوا ہے، نماز کا تحفہ، اس کا ہم اہتمام کریں، اس کی پابندی کریں، جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے، یہ بہت مبارک رجب اور شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ دونوں مقدمہ ہے، تمہید ہے۔ اصل رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے، اس کی روحانی تیاری ہم کو ابھی سے کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو اپنے گناہوں کو جو ہے رمضان سے پہلے صاف کر لے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اللہ سے رو دھو کر بالکل صاف ہو گیا، تو ان کے لیے پہلے رمضان سے ہی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، ان کے لیے رمضان رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن ایک آدمی رمضان سے پہلے کچھ تیاری نہیں کیا، اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، تو ان کے لیے پہلے عشرہ کی عبادت کے بعد دوسرے عشرہ میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک آدمی اتنی توجہ سے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھے، مگر کچھ نہ کچھ کام کیا، کچھ نہ کچھ خیال کیا، تو 2 عشرہ سے ان کو جو ہے وہ اس مرتبے میں پہنچ جاتا ہے کہ تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو دیکھیے، پہلا عشرہ رحمت ہے ان کے لیے جو رمضان سے پہلے گناہوں کو صاف کر دے، اور گناہ کو صاف کرنا بہت آسان ہے، 1 سیکنڈ میں 100 قتل کا پاپی اللہ کا مقرب اور اللہ کا بالکل صاف ستھرا منور روشن بندہ بن سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 99 قتل کر کے کسی سے انہوں نے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کمبخت، 99 بے گناہوں کو قتل کر کے توبہ کرنے آیا ہے، تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ اچھا نہیں ہوگی تو پھر 100 کا عدد پورا ہی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اسی کو جو ہے قتل کر دیا، 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر جانکار سے انہوں نے پوچھا تو وہ مسئلہ بتایا کہ نہیں بھائی، توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ اور بندے کا مسئلہ ہے، جو ہے تم توبہ کرو ضرور قبول ہوگی۔
اور دیکھو فلاں جگہ جو ہے خانقاہ ہے، فلاں جگہ اللہ والے ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے تم توبہ کرو، اللہ سے جو رو دھو کر توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ توبہ قبول کرنے کی نیت سے چلا، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، ان کو رحمت سے نواز دیا۔ تو لہذا گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ بہت آسان ہے کہ زندگی کا ورق پلٹ لیں، عزم اور تہیہ کر لیں کہ آئندہ ہم کو نہیں گناہ کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے، اور جو گناہ کیے اس پر شرمندگی سے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو لہذا جو ہے آدمی کا گناہ دھل جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نمازوں کا اہتمام کریں، کچھ ذکر و تسبیح کا اہتمام کریں، اور رمضان کی تیاری میں ابھی سے لگ جائیں، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے ان دو مبارک مہینوں میں ہماری صحت میں برکت دے، ہماری جان میں مال میں برکت دے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ رمضان کی عبادت میں کوئی خلل نہ پہنچے، رمضان بالکل چستی کے ساتھ اور صحت عافیت کے ساتھ ہم کو مہیا ہو، اور ہمیں اللہ کی رضا والے کام کی، عبادت کی، روزے کی، تراویح کی توفیق ملے۔ اس کی دعا میں آج سے ہی ہم کو لگ جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔